یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم رمضان کریم کے پہلے جمعے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کا آغاز کروں، ایک ریکویسٹ میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ سبھی حضرات ماسک کا استعمال کریں، ماسک لگا لیں، اپنے پاس ماسک ہو تو ماسک کو اپنے چہرے پر لگا لیں۔ دوسرا عرض کرنا یہ ہے کہ اس سے تو انکار نہیں ہے کہ یہ بیماری ہے، لیکن اس سے احتیاط برتنا یہ بھی سنت ہے۔ انشاءاللہ سنتوں کا وقفہ دیں گے، آپ تشریف رکھیں، سنتوں کا وقفہ دیا جائے گا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ پہلی امتوں پر کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کا جو حاصل ہمیں بتایا گیا وہ تقویٰ ہے۔ جیسے ہی رمضان کا چاند دکھتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور ایک پکارنے والا پکار لگاتا ہے کہ اے خیر کے طالب آگے بڑھ اور نیکی کر، او اے شر کے شوقین اپنی شر سے باز آ۔ تو رمضان کی یہ برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں کا اور اس کی رحمتوں کا تذکرہ قرآن حکیم کے سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع میں فرماتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ نماز سے متعلق جتنے بھی احکام ہیں وہ پورے قرآن میں پھیلے ہوئے ملیں گے، حج کے احکام بھی آپ کو پھیلے ہوئے ملیں گے، لیکن رمضان اور روزے سے متعلق جو احکام ہیں وہ قرآن حکیم میں صرف سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع میں آپ کو ملیں گے، اور صرف 6 آیتیں ہیں۔ اگر بندہ مومن ان 6 آیتوں کو ہمت کر کے سمجھ لے تو وہ روزے اور رمضان سے بہت اچھی طرح واقف ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ رمضان الگ شے ہے، روزہ الگ شے ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ رمضان سے ہیں۔ رمضان مہینہ پہلے بھی موجود تھا جب روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ روزے اسلام کے ہجرت کے بعد فرض ہوئے ہیں، یعنی کہ 12 سال کی زندگی کے بعد فرض ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے 10-12 سال بعد روزے فرض ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے روزے کی عبادت نہیں تھی، لیکن رمضان تھا۔ رمضان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کا کہ تذکرہ اللہ تعالیٰ نے نام کے ساتھ قرآن میں فرمایا، اور کیا فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور یہ فرقان حق اور باطل کو جدا کر دینے والی شے ہے۔ تو رمضان کی فضیلت کس بنیاد پر بیان کی جا رہی ہے کہ رمضان کے اندر قرآن حکیم نازل کیا گیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہو رہی تھی تو رمضان تھا، اور جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، صرف قرآن ہی نہیں، جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں سب کی سب اللہ تعالیٰ نے رمضان کریم میں ہی نازل فرمائی۔ تو رمضان بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ رمضان کے اندر گویا کہ رمضان اللہ تبارک تعالیٰ سے باتیں کرنے کا مہینہ ہے۔ اب روزے کی جب عبادت فرض ہوئی تو یہ ہوا کہ اس عبادت کو کون سے مہینے میں کرایا جائے۔ دیکھیے روزے کا جو حاصل اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسے پہلے کی امتوں پر کیے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم میں تقوی آ جائے۔ روزے کا حاصل تقوی ہے۔ اگر یہ روزے کسی اور مہینے میں فرض کر دیے جاتے تو بھی ہمیں تقوی مل جاتا۔
اگر یہ شوال میں فرض کر دیتا اللہ، یا شعبان میں کر دیتا، یا ربیع الاول میں کر دیتا، ربیع الثانی میں کر دیتا، تو بھی ہمیں تقوی مل جاتا. لیکن روزے کی عبادت کو فرض کیا گیا رمضان میں. سبھی حضرات ماسک لگا لیجیے تاکہ کوئی بہت سے لوگ کیا فوٹو ووٹو بھی کھینچ کے ادھر ادھر کر دیں، تو اپن کو احتیاط برتنی ہے باہر آپ کے. تو روزے کی عبادت کو جو فرض کیا گیا وہ رمضان میں فرض کیا گیا. اب رمضان کا یہ دورہ پروگرام ہے، دن میں روزہ رکھا جائے گا اور شام کو اللہ کے حضور کھڑا ہوا جائے گا. اب روزے کی حکمت کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں. بھائی صرف بھوکے مارنا تو اللہ تعالیٰ کا شغل نہیں ہے کہ کچھ بندوں کو مہینے میں جو ہے ایک بار 16 گھنٹے جو ہے بھوکا مارا جائے، نہیں. بلکہ دیکھیے موٹے موٹے طور پر انسان کا جو یہ جسم ہے یہ دو چیزوں سے بنا ہے، ایک مٹی اور ایک روح. ایک یہ جو میرا خول ہے وہ 5 تتو کو آپ چھوڑ دیں تو یہ جو میرا خول ہے یہ مٹی سے بنا ہے، اور اس کے اندر ایک روح ہے جو آسمان سے آئی ہے. یہ جو مٹی سے جو شریر بنا ہے یہ زمین کی مٹی سے ہی مجھے بنایا گیا ہے. اور جب انسان مرتا ہے تو اسی مٹی میں اس جسم کو ڈال دیا جاتا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم نے تمہیں اسی مٹی سے بنایا، اسی مٹی کے تمہیں حوالے کر رہے ہیں اور اسی مٹی سے پھر ہم تمہیں واپس کھڑا کر دیں گے. تو یہ تو اس جسم کا اختتام ہوا کہ اس جسم کو مٹی سے بنایا گیا تھا، اور جب یہ انسان ختم ہوا تو اس کو مٹی کے ہی حوالے کر دیا گیا. ایک اس کے اندر روح ہے جو آسمان سے آئی ہے. جو انتقال ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف رجوع کر رہے ہیں، واپس لوٹ رہے ہیں. یعنی روح جدھر سے آتی ہے ادھر پہنچا دی جاتی ہے. اب یہ جسم اور روح یہ دونوں چیزیں کا مرکب انسان ہے. اب عام طور پر میری ساری توجہ اس جسم پر ہوتی ہے، کیونکہ اس جسم کی فروانی کا سارا سامان اسی مٹی سے بنا ہے، تو اسی مٹی سے پراپت ہوتا ہے. کھانا میں کھاتا ہوں اسی مٹی سے ناج بنتا ہے، اگر بکرا میں کھا رہا ہوں تو وہ بھی اسی ناج سے کھا کر اور چارے سے کھا کر پلا بڑھا ہے. یعنی کہ اس جسم کے سارے انتظام اسی مٹی سے میرے ہو رہے ہیں، اور میری ساری توجہ اسی جسم پر ہوتی ہے. اچھے سے اچھا صابن لاتا ہوں، لگ جاتی ہے، فوراً بھاگتا ہوں. اس جسم کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ میں اس کو دیتا ہوں، اس کو میں کھلاتا پلاتا ہوں، سیکس کی خواہش ہے سیکس کرتا ہوں، ہر چیز جو مجھے اس جسم کے لیے چاہیے وہ میں کرتا ہوں. بسا اوقات تو جائز ناجائز بھی نہیں دیکھتا اور کرتا ہوں میں اس جسم کی فروانی. اب اندر جو میری روح ہے جو آسمان سے آئی ہے وہ سسکتی ہے، تڑپتی ہوتی ہے، لاغر ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے. اب روزے میں ہوتا کیا ہے کہ اس جسم کے تقاضے تو کر دیے جاتے ہیں بند. فریج میں تمام حلال چیزیں موجود ہیں، آپ نہیں کھاتے ہیں. تمام مشروب شربت موجود ہیں، آپ نہیں پیتے ہیں. چپکے سے آپ وضو کرتے وقت ایک گھونٹ بھی پانی نہیں پیتے ہیں. کہ جسم کے سارے تقاضے تو کر دیے بند. اب پھڑ پھڑا کے روح بیدار ہوئی. چونکہ یہ روح آسمان سے آئی ہے تو اس کی غذا قرآن حکیم آسمان سے آیا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا. تو اب اس روح کی تڑپ کو لے کر بندہ مومن جب تراویح میں کھڑا ہوتا ہے تو اس روح ربانی پہ کلام ربانی کی بارش ہوتی ہے، تو پھر اسے حیات تازہ ملتی ہے. اس کو روح کو اس وقت ہم غذا دیتے ہوتے ہیں. تو ہمارے منہ پہ یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ رمضان میں تو الگ ہی کیفیت ہو جاتی ہے. رمضان میں کیفیت الگ یوں ہو گئی کہ جسم کے تقاضوں کو کمزور کیا گیا اور روح کے تقاضوں کو بھرپور تسکین کی گئی. اور رات کو تراویح کے اندر آپ کھڑے ہوئے اور اس پر قرآن کی بارش کی گئی. آج اس پر تو بڑی بحثیں ہیں کہ تراویح 8 پڑھی جائیں کہ 20 پڑھی جائیں. بڑے بڑے مباحثے ہو رہے ہیں اور منہ سے جھاگ نکل جاتے ہیں. ضد بحث ہو رہی ہے کہ 8 تراویح ہے، وہ کہہ رہے 20 تراویح ہے، کوئی کہہ رہا 36 تراویح ہے. تراویح کا اصل مقصد کیا ہے؟ تراویح کا نام سے تو کوئی چیز آئی نہیں. قیام اللیل آیا ہے، راتوں کو کھڑا ہونا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس شخص نے روزے رکھے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو شخص کھڑا رہا راتوں میں ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. اب یہ ساما اور قاما، یہ ساما یعنی سوم یعنی روزہ، یہ تو میرا 16 گھنٹے کا ہے، اور یہ قاما یہ قیام میرا رات کو کھڑا ہونا یہ کتنے گھنٹے کا ہے بھائی؟ یہ کتنے گھنٹے کا کھڑا ہونا ہے؟
جب ایک جیسا قاعدہ آ رہا ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا، تو پھر تو دونوں چیزیں ایک جیسی ہونی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں سنتوں کا وقت دوں گا، بیٹھ جاؤ بیٹا. جو قرآن حکیم میں قیام اللیل کا نصاب بیان کیا گیا، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو کھڑا ہوا کیجئے، آدھی رات سے کچھ زیادہ کر لیجئے یا پھر تھوڑی کم کر لیجئے، اور کیا کیجئے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کی بابت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کی نمازوں کو کیا کہنا، آپ کے طول و عرض کا کیا کہنا، کہ جو ہے پاؤں میں سوجن آ جاتی تھی اور آپ جو ہے پوری رات یا آدھی رات یا اس سے کم یا اس سے زیادہ آپ پڑھا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن روزہ آئے گا اور کہے گا کہ یا رب میں نے اس کو کھانے پینے سے روک کے رکھا، میں نے اس کو اپنی نفسانی خواہشات دن میں پوری کرنے سے روک کے رکھا، تو میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما. قرآن آئے گا اور قرآن کہے گا کہ یا رب اس کو میں نے رات کو کمر سے بستر لگانے سے روکا رکھا، یہ مجھے ہی پڑھتا سنتا سمجھتا رہا، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما. اس نے نیند کی قربانی دی ہے، رات کو یہ کھڑا ہوا ہے میرے ساتھ، مجھے پڑھتا رہا. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیشفعان، ان دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی. ذرا غور کریں، جب ہم 1 گھنٹے کی تراویح پڑھ کے گھروں پر پہنچتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی جگ رہے ہوتے ہیں. کون سی نیند کی قربانی ہو گئی؟ کیا اس بنیاد پر قرآن حکیم ہمارے لیے کہے گا کہ باری تعالیٰ اس نے نیند کی قربانی دی؟ تو 8 جو پڑھ رہا ہے وہ بھی 1 گھنٹے میں فری ہو رہا ہے، اور جو 20 پڑھ رہا ہے وہ بھی 1 گھنٹے میں فری ہو رہا ہے. تو اصل منشا، اصل مدعا، اصل مقصد تو یہ تھا کہ قرآن حکیم کے ساتھ رات بسر کی جائے. اب بہت سے اس کا ازالہ کرتے ہیں، تہجد میں اٹھتے ہیں اللہ کے بندے، وہاں پر جو ہے قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ روح کو غذا ہمیں دینی ہے. تو یہ دوہرا پروگرام ہے، دو اچھا پروگرام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد نزل لکم شہر عظیم، اے ایمان والو تم پر ایک بڑے ہی عظیم اور بابرکت مہینے کا سایہ فگن ہو رہا ہے. شہر مبارکن، یہ مبارک مہینہ ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اسی مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور جو کوئی بھی اس کے اندر رمضان کو پائے تو اس کو چاہیے کہ اس کے اندر روزہ رکھے. رات کو کھڑا ہونا حالانکہ تمہاری اپنی مرضی پر چھوڑا ہے، لیکن آگے ارشاد فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس مہینے کے اندر کوئی بھی بندہ مومن اللہ کی رضا کے لیے ایک سنت کام کرے گا، ایک نیکی کرے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے غیر زمانے کے فرض کے برابر ثواب دیں گے. تو جب نیکیاں لٹائی جا رہی ہوں تو اس وقت آدمی 8 اور 20 کا حساب رکھے گا. ایک فرض اگر آپ ادا کریں گے تو 70 فرضوں کے برابر ثواب دیا جائے گا. دوسری جگہ اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرا دے گا تو اس کے لیے جہنم سے نجات کا پروانہ. صحابہ تو فقراء صحابہ تھے، انہیں تو صبح کا فاقہ شام کا فاقہ. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ پھر تو ہم اس ثواب سے محروم رہ جائیں گے، ہم میں سے کون ایسا ہے، حالانکہ سقی بھی ہیں لیکن زیادہ تعداد تو فقراء صحابہ کی ہے کہ کون کسی کو روزہ افطار کرائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا کہ جو دودھ کے اندر پانی ملا کے صرف شربت سے ہی افطار کرا دے یا صرف پانی سے ہی افطار کرا دے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ ثواب دیں گے. اور ابھی خطبہ جاری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مگر کوئی شخص پیٹ بھر کے کسی کو کھانا ہی کھلا دے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا کہ وہ جنت کے تمام مراحل طے کر دے گا اور اسے پیاس نہیں لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہی وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر لوگوں کی غمخواری کی جاتی ہے. شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے. الصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا ثواب جنت سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. یہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر بندہ مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. ایمان کامل ہونا چاہیے. محسوس کیجئے اس کی رحمتوں کو، اس کی برکتوں کو محسوس کیجئے کہ کہاں میرے ایمان میں ترقی ہوئی اور کہاں میرے رزق میں ترقی ہوئی. محسوس کیجئے کہ یہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ اس کے رزق میں برکت فرما دیتا ہے، اس کی روزی میں اضافہ فرما دیتا ہے. یہی وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے آتش جہنم سے نجات ہے. اور بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رمضان کی ہر رات میں جہنم کو
خالی کر دیا جاتا ہے، اس کے اندر سے لوگوں کو نکال دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، للہ اس کی قدر کیجئے، روزہ نماز کا اہتمام کیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، اگلے جمعے کو ہم نہ بیٹھے ہوں، تو گھروں میں بھی آپ وہ انتظام کیجئے، وہ معاملات کیجئے۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ آخری عشرہ ہو، اعتکاف کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ آخری عشرے میں آپ کو لیلۃ القدر کی تلاش کرنا ہو، رات کو شب بیداری کرنا ہو، تو گھر میں نظام بنائیے، گھر میں معمول بنائیے۔ دن گزرتے ہیں، گزر جائیں گے، اور جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جس معاملات سے گزر رہے ہیں، اور پوری دنیا جس بیماری کا شکار ہے، نہ جانے کس موڑ پر زندگی کی شام ہو جائے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی